Recording in progress. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علم آمین یا رب العالمین۔ ہم آپ کو اس تعارفی مجلس میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ اس مجلس میں آج ہمارے جو ساتھ ہیں تو انشاءاللہ ہمارا ساتھ جو ہے وہ ایک لمبے عرصے تک جاری رہے گا، اور ہم انشاءاللہ سب کے سب اس منزل کو جس کو حاصل کرنے کے لیے آج یہ تعارفی ہماری مجلس جو ہے وہ ہم نے منعقد کی ہے، تو اس سلسلے میں ہمارے سارے ساتھی ہمارے ہم ساتھ رہیں گے، ہمارے ہم سفر رہیں گے، تو ہم آپ کو اس مجلس میں، اس گروپ میں، اس سفر میں خوش آمدید کہتے ہیں اپنے کھلے دل سے اور پوری بھرپور دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ کو اس دنیا میں بھی جاری و ساری رکھے، اور اللہ تعالی ہمارے اس ساتھ کو آخرت میں بھی قیامت والے دن کامیاب ہونے کے بعد جنت میں بھی ہمیں آپ ساتھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا پروگرام جو مختصر انداز سے یہاں پر ترتیب دیا گیا، سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید ہوگی، جو کہ تلاوت اور ترجمہ جو ہے وہ عبد الرحمن اشفاق وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر مجلس کا آغاز ہوگا تعارف سے، اور مجلس کے بنیادی مقاصد جو ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا، جس میں تمہید یا ایک دیباچہ جو ہے اس تفسیر القرآن کا وہ ہم اپنے سامنے ذکر کریں گے۔ اس کے بعد پھر آئندہ آنے والے جو مجالس ہیں ان کے اوقات اور ان کی ترتیب اور ان کے دنوں کی تقسیم جو کیسی ہوگی وہ ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں گے۔ اس کے بعد آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی محترم اور بہت ہی ایک عظیم ہستی ہمارے ساتھ موجود ہیں، زبیر بن خالد مرجالوی صاحب لاہور سے، ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھیں گے، اور پھر ان سے خصوصی ہم رہنمائی جو ہے وہ حاصل کریں گے کہ ایک عام مسلمان کے لیے قرآن کا سمجھ کر پڑھنا اور اس کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرنا کیوں ضروری ہے، اور پھر مجھے امید ہے کہ ہمارے یہ معزز جو مہمان خصوصی ہیں وہ ہمیں یہ بھی گائیڈ کریں گے کہ یہ مجلس جس کا آغاز ہم آج کریں گے اور جس کی تمہید کا آج ہم تذکرہ کریں گے، تمہید ہم پیش کریں گے، تو اس کے پس منظر میں یا اس کو سامنے رکھ کر ہمارے لیے کیا گائیڈ لائنز ہیں، تو جو بھی ضروری معلومات ہوں گی وہ ہمیں زبیر بن خالد مرجالوی صاحب وہ انشاءاللہ ہمیں بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر جو حاضرین ہیں ان کے سوالات کوئی اگر ہیں یا تاثرات جو ہیں یا فیڈ بیک جو ہیں، رائے وغیرہ جو ہے وہ بھی اس میں شامل کی جائے گی۔ ہم سارے یہ جو سیکشنز ہیں اس کو ہم مختصر انداز سے کریں گے، کیونکہ ہمارے مہمان خصوصی جو ہیں ان سے میں نے ایک خصوصی وقت جو ہے وہ حاصل کیا ہے، اس کے بعد ان کا اپنا بھی کچھ درس و تدریس کا سلسلہ ہے، تو اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا مختصر رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ آگے بڑھیں، تاکہ ہماری یہ سارے سیگمنٹس جو ہے وہ بخوبی انجام پائیں انشاءاللہ، اور پھر اختتام مجلس میں پھر دعا اور کفارہ مجلس کی دعا جو ہے وہ بھی ہم کی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو بڑھتے ہیں سب سے پہلے تلاوت و ترجمہ عبد الرحمن اشفاق جو کہ
सूरत अल इसरा की आयत नंबर 9 से लेकर आयत नंबर 12 तक वो हमारे सामने तज़किरा करेंगे। तो ओवर टू अब्दुर्रहमान इशफाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مؤمنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے، اور یہ بھی کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار رکھا ہے۔ اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان جلد باز ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائیں، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کا شمار اور حساب معلوم کرو، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ یہ ہمارے سامنے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 9 سے لے کے 12 تک اس کا ترجمہ اور تلاوت تھی۔ اگر ہم ان آیات کو دیکھیں تو ہم انہیں 3-4 آیات میں اپنی پوری زندگی کا جو حاصل ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وہ چیز جو ہماری رہنمائی کے لیے ہے وہ بھی ہمیں مہیا کر دی، وہ بھی ہمیں بتا دی، وہ بھی ہمیں سمجھا دی، اس کی ہدایت بھی کر دی، اور جو اس دنیا میں گزارنے کے لیے ہے دو نشانیوں میں جو یہاں پر تذکرہ ہوا وہ بھی اس میں بہم پہنچا دی۔ اب جس نے سیدھے راستے کو استعمال کرتے ہوئے اپنا جو راستہ ہے وہ چوز کیا تو وہ تو یقیناً کامیاب ہوگا، اور اس کے لیے تو بشارت ہے۔ لیکن ساری ہدایت رہنمائی اور سارے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہونے کے باوجود اگر کوئی اپنے مشن میں ناکام رہتا ہے تو اس کی اپنی لاپرواہی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ ڈیپلی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت سارے مختلف اینگل سے، سائنٹیفکلی بھی، لاجیکلی بھی، تھیوریٹیکلی بھی، ہر طرح کے مختلف اینگل سے ہمیں بہت سارے پیغامات دیتی ہیں۔ بہرحال ہم اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کی مجلس کا تعارف جو ہے، جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ یہ ایک تعارفی مجلس ہے جو کہ تفسیر القرآن ایک سلسلہ جو ہم ایک دورہ جو ہے شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اس سلسلے کا ایک تعارف ہے اس مجلس کے ذریعے سے۔ حبل اللہ اکیڈمی، حبل اللہ کے نام سے ہمارا ایک کہہ لیں کہ ایک کچھ ساتھیوں کا گروپ ہے، یا ایک کہہ لیں کہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے، جس میں ہم مختلف چھوٹے چھوٹے درس و تدریس کے پروگرام جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ اس میں بہت لمبا چوڑا کوئی اس میں سیٹ اپ وغیرہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے مجلس الذاکرین والذاکرات آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے، یہ بھی ہمارے کہہ لیں کہ کچھ فیملیز کا آپس میں ایک تعلق اور ایک رابطہ ہے، ایک ربط ہے، جس کو ہم نے مجلس الذاکرین والذاکرات کا نام دے رکھا ہے۔ تو ان دونوں ٹائٹلز کے تحت یہ جو سلسلہ دورہ قرآن جو ہے وہ بھی ہمارا چلے گا انشاءاللہ۔ آج کی مجلس کے مقاصد میں جو ایک دو مقاصد جو تھے، ایک تو مقاصد جو ہے وہ تمہید بیان کرنا، یا ایک پری فیس یا ایک دباچہ جو ہے یا ایک پیش لفظ جو ہے وہ آپ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے، اور دوسرا مین جو اس آج کے مجلس کا جو مقصد ہے وہ ہمارے بہت ہی محترم حافظ زبیر بن خالد ان کو ہمیں سننا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ وقت جو ہے وہ اپنے محترم جو
ہمارے مہمان ہیں ان کے لیے دیں، لیکن تمہید کو اگر ہم مختصر طور پر دیکھیں تو اس کو تھوڑا سا میں نے آؤٹ لائن کیا ہے تاکہ وقت جو ہے وہ مختصر رہے اور ہم ٹو دی پوائنٹ جو ہے وہ اپنی بات مکمل کر سکیں اس ٹاپک کے اوپر۔ تو تمہید یا دورہ تفسیر القرآن کا ایک دیباچہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابتدائی نشست دراصل ایک تعارفی گفتگو ہے جس کا مقصد اس نئے علمی اور روحانی سفر کی نیت، سمت اور بنیاد کو واضح کرنا ہے۔ یہ محض ہمارے ارادے یا خواہش کا نتیجہ نہیں، بلکہ رب کریم کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پہلے بھی اس سعادت سے نوازا اور اب دوبارہ سے ہمیں قرآن کی صحبت کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے، اس گروپ کے ممبرز کے لیے اور میرے لیے ایک بہت ہی بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک فضل کی بہت بڑی ایک نشانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائی کہ ہمیں ایک دفعہ پھر اکٹھا ہو کر ایک طویل سفر جو ہے اس کی طرف ہمارا جو رخت سفر ہے وہ باندھنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشارہ دیا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر میں کامیاب بھی کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی رکھے۔ ہمارا پہلا دور جو ہے وہ 4 سال اور 1 ماہ تک محیط تھا۔ جو پہلے ہمارے ساتھی ہیں وہ ان کو بخوبی جانتے ہیں، نئے جو آنے والے ساتھی ہیں ان کے لیے اس کے تمہید میں کچھ اہم نقطے جو ہیں وہ نوٹ کرنے ہوں گے۔ بہرحال پہلا ہمارا جو دورہ تفسیر القرآن تھا وہ تقریباً 4 سال تک محیط تھا، جس میں ہم نے نہ صرف قرآن کے الفاظ سنے بلکہ اس کے معنی اور ان کے مطالب کو سمجھنے کی مخلصانہ کوشش کی۔ اس سفر میں جہاں خوشیاں، بصیرتیں اور کامیابیاں ملی، وہیں ہماری بشری کمزوریاں اور لغزشیں بھی سامنے آئیں، جنہیں ہم نے اللہ کے حضور پیش کر کے معافی مانگی اور اصلاح کی کوشش کی۔ یقیناً اتنے لمبے سفر میں بہت کچھ ہم سے اپنی بشری کمزوریوں کی وجہ سے ہو گیا ہوگا، جس کی ہم نے اللہ کے حضور ایک مغفرت جو ہے وہ بھی طلب کی، اور یقیناً کامیابیوں میں ایک بڑی کامیابی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا کہ ہم اس منزل کو، اس پہلی منزل کو حاصل کریں کہ قرآن مجید کا ایک مفصل دورہ جو ہے تفسیر کا وہ کمپلیٹ ہوا۔ اب اس دوسرے مرحلے کا آغاز ہم پچھلے تجربے کی روشنی میں کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم قرآن کی آیات کو صرف مفہوم ہی نہیں بلکہ ان کے سیاق، موجودہ زمانے سے ربط اور اپنی ذاتی اور عملی زندگی سے تعلق کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا یہ مقصد جو ہے اس تفسیر کا، ہمارے جو ساتھی ہیں وہ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ہم بس 2-4 مہینے میں اس کو مکمل کرنا ہے اور تکمیل کی طرف جانا ہے، بلکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ بالکل تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ایک دو دو، کبھی کبھی تو ایک آیت جو ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور کبھی 2-4-5 آیات، اور کبھی 8-10-12 آیات جو ہیں کسی دن۔ تو اس طرح کر کے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے، مختصر کر کے ہم چلیں گے تاکہ ہم ہر آیت میں جو مفہوم ہے چھپا ہوا وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ گو کہ اتنے گہرے مفہوم ہیں اور اتنا ایک گہرا یہ علم ہے، اور یہ سمندر سے بھی گہرا ہے کہ اس میں جتنا مرضی کوئی گہرا غوطہ لگا لے وہ ایک قطرہ بھی اس کا حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہم جہاں تک ممکن ہو اپنے لیے جو ضروری معلومات یا جو ضروری ہدایات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن مجید میں دی ہیں، ہم ان ہدایات کو سمجھنے کی، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے آپ سب کا ساتھ جو ہے وہ بھی ہمارا ساتھ ضروری ہے۔ یہ سفر انفرادی نہیں بلکہ ایک اجتماعی کوشش ہے۔ اس میں ہر وہ شخص جو مستقل یا وقتی طور پر شامل ہو ہماری اس کوشش کا حصہ اور برابر کا شریک ہوگا۔ یعنی یہ کوئی ایک فرد واحد کی کوشش نہیں، اور نہ ہی فرد واحد جو ہے وہ اتنی بڑی کاوش کر سکتا ہے۔ یہ ایک پوری اجتماعی کوشش ہے، ایک گروپ ایفرٹ ہے جس میں سب لوگ جو ہے وہ برابر کا حصہ جو ہے وہ اپنا ڈالتے ہیں۔ کچھ خاموش جو مسافر ہوتے ہیں، اگر کسی کو لگے کہ وہ خاموش مسافر جو ہے وہ بس خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، وہ بھی اس سفر میں برابر کے شریک ہوں گے، اور کچھ جو ہے جو سامنے آ کر کچھ تذکرہ کریں گے، کچھ بیان کریں گے، کچھ پارٹیسپیٹ کریں گے، وہ بھی یقیناً قابل ستائش ہوگی ان ساری کوششوں کے۔ اور یہ انفرادی نہیں بلکہ ایک اجتماعی کوشش ہے، اور یقیناً یہ کامیابی جب
اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے ضرور نصیب کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، تو یہ ہم سب کی برابر کی کامیابی ہوگی۔ یہ کوئی وقتی خوشی یا وقتی جذبے پر مبنی مہم نہیں، بلکہ ایک سنجیدہ، منظم اور مستقل مزاجی پر مبنی دینی اور فکری تحریک ہے۔ یعنی یہ ہم نے میں نے یہ خاص کر جب مجلس کا سلسلہ شروع کیا تو پچھلے جو مجلس تھی یا پچھلا جو دورہ تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے سامنے یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا کوئی چند ہفتوں کا یا چند مہینوں پر مشتمل یہ پروگرام نہیں، بلکہ یہ ایک لمبا چلنے والا سلسلہ ہے جس کے لیے مستقل مزاجی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور یقیناً ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ تھے اور بہت سارے جو نئے ساتھی ہمارے ساتھ ہوں گے وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہوں گے، اور سب کی شمولیت جو ہے وہی اس بات کی ضامن ہوگی کہ اس تحریک کو یا اس مقصد کو، مجلس کو ہم آگے بھی لے کر چلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں استقامت، اخلاص اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کوشش کو ذریعہ نجات ہمارے لیے بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہماری اصل قوت اللہ کے فضل کے بعد وہ مخلص احباب ہیں جو اس مجلس سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس طویل اور علمی اور روحانی سفر کے لیے پختہ نیت، مضبوط ارادے اور خلوص دل کے ساتھ اپنا زاد راہ تیار کر لیں۔ آپ اپنی نیت جو ہے وہ مضبوط کریں، اپنا ارادہ مضبوط کریں کہ ہم ایک لمبے سفر کے اوپر نکلنے جا رہے ہیں، شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا جب ہماری نیت اور ارادہ جو ہے اس میں یہ شامل ہوگا کہ یہ کوئی وقتی نہیں، یہ ایک لمبا چلنے والا سفر ہے، تو یقیناً ہمارے لیے آسانی ہوگی اس راستے پر آگے آگے چلنا۔ اگلے دور میں ہمارا جو پہلا دورہ تھا اس میں مختلف معتبر تفاسیر سے استفادہ کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں ہم نے مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا جنو گنی، حسن اصلاحی، صلاح الدین یوسف اور اس طرح کے جو معتبر اور معروف جو مبلغین ہیں یا مفسرین ہیں ان کی تفاسیر سے ہم نے استفادہ کیا تھا۔ اس مرتبہ بھی ہم انہی تفاسیر کو دہرائیں گے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ کچھ مزید مستند تفاسیر جیسے کہ حافظ عبدالسلام عبد الرحمن کیلانی اور میاں جمیل وغیرہ کی تفاسیر سے بھی رہنمائی لیں گے انشاءاللہ۔ ان کا تعارف بھی مناسب وقت پر مجلس یا واٹس ایپ گروپ میں پیش کر دیا جائے گا۔ کچھ مزید تفاسیر جو ہم اس میں شامل کریں گے ان کا تعارف، ان کی کتابوں کے بارے میں ہم مختصر انداز سے تذکرہ کریں گے کبھی مناسب وقت پر، اور ممکن ہوا تو ان کی پی ڈی ایف جو ہے وہ بھی ہم شیئر کر دیں گے تاکہ ہم سب مل کر اسے استفادہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قافلے کی نکیل میرے ہاتھ میں سونپ کر مجھے اس خدمت کے لیے منتخب فرمایا ہے جو میرے لیے اعزاز سے کم نہیں ہے۔ گو کہ میری کوئی علمی کوئی قابلیت اس طرح سے نہیں ہے، نہ ہی کوئی میری زبان میں اس طرح سے روانی ہے، نہ ہی میری وکیبلری میں اس طرح سے مضبوطی ہے۔ ایک بالکل کمزور سی صفات جو ہے ان کے ساتھ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اس مجلس کو دوبارہ سے آگے سے یعنی نکیل پکڑ کر جیسے چلنا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی روح رواں، بلکہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ جس طرح سے ایک بس جو ہے وہ سفر کا گامزن ہے، مسافروں کے بغیر کوئی ڈرائیور جو ہے وہ بے سود ہے اس کا گاڑی چلانا، اسی طرح سے یہ مجلس بھی ان مسافروں کے ساتھ ہمارے ساتھ آگے بڑھے گی۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے میرا جو معمول ہے وہ پہلے ہی جیسا رہے گا۔ پہلے والے ہمارے ساتھی جو جانتے ہیں کہ شام کو کچھ آیات کو مختلف پہلوؤں سے خود سمجھنے کی کوشش کرنا، جس طرح کے سبق یاد کیا جاتا ہے پھر اسے سبق کی طرح اگلے دن نماز فجر کے بعد مجلس کے حاضرین کے سامنے ذکر کر دینا، میری محنت دراصل ان تمام مفسرین کی کاوشوں کا نچوڑ ہوگا اور ان کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لکھ دیا ہے۔ میرا ایک کہنے کی میرا شام کا مشغلہ جو ہے وہ بھی یہی رہا اور میرا معمول بھی یہی رہا، کیونکہ جیسا کہ تذکرہ ہوا میں پہلے سے کوئی اس طرح سے میری کوئی دینی تعلیم نہیں ہے، تو آفس سے واپس آ کے کچھ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کبھی کبھی اس سے زیادہ یا کبھی اس سے کم تو کچھ آیات جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا مختصر تفاسیر کے ساتھ کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر ان کو ذہن نشین کر کے دوسرے دن صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے جو سامعین ہیں ان کے سامنے پیش کر دینا، یہی میرا معمول رہا۔ اور
तकरीबन यही मामूल इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से दोबारा से रहेगा। गुज़श्ता तजर्बे में एक बड़ी बात जो सीखने को मिली कि इल्म की हकीकी पुख्तगी तब आती है जब उसे आगे मुंतकिल किया जाए। लिहाजा अगर कोई मेंबर इस प्रोग्राम में किसी भी अंदाज में शामिल होना चाहे, हिस्सा लेना चाहे, तो खुश आमदीद, उसे ज़रूर मौका दिया जाएगा। ये बहुत मेरी गहरी ऑब्जर्वेशन रही है कि सिर्फ पढ़ लेने से, सिर्फ उसके ऊपर थोड़ा सा समझ लेने से इंसान जो है वो उस लेवल की पुख्तगी जो है वो हासिल नहीं करता अपने नजरियात की या अपनी समझ बूझ की, जब तक कि वो दूसरों को जिक्र ना कर दे, दूसरों के सामने वो बयान ना करे। तो ये एक बहुत बड़ी एक कामयाबी हासिल होती है तब जब वो दूसरों के सामने अपना जो भी उसने कोशिश की उसको जाहिर करेगा, उसका इजहार करेगा। तो आप में से जो भी जिस भी तरह से, जिस भी अंदाज से इस मजलिस का या इस पूरा दौरा तफसीरुल कुरान का हिस्सा बनना चाहे, वो ज़रूर इसमें आगे आए और उसके मुताबिक उसको ज़रूर और ज़रूर मौका दिया जाएगा इंशाअल्लाह। इस पूरे सफर में जो कुछ भी दुरुस्त होगा वो अल्लाह की तौफीक से होगा, और जहां कहीं भी कमी होगी वो मेरी अपनी इल्मी कमजोरी या फहम की कमी की बुनियाद पर होगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि कोई इल्मी या लिसानी गलती ना हो, लेकिन अगर कहीं लग्जिश हो जाए तो अल्लाह ताला से माफी का तलबगार हूं। हमारा मकसद किसी खास मकतबा फ़िक्र की तरवीज नहीं, बल्कि कुरान की अमूमी और मुतफ़िक़ा तालीमात की फ़हम हासिल करना है, तफ़हीम है। हम हस्ब साबिक़ इख्तलाफी और मसलकी मौज़ूआत से इज्तनाब करेंगे और अपने शुरका से भी यही तवक्को रखते हैं। किसी खास मसलक, किसी खास मकतबा फ़िक्र की तरवीज या उसको सपोर्ट करना या उसकी राय को सिर्फ अहमियत फ़ौक़ियत देना, वो हमारा मकसद नहीं, बल्कि एक मुतफ़क्का जो तालीमात हैं उनको समझ बूझ करना, उनकी समझ हासिल करना, यही हमारा पिछले दौरा में भी हमारा एक टारगेट रहा, और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसा रहेगा कि हम कुछ इख्तलाफी मौज़ूआत जो हैं वो उसमें शामिल ना करें। इसके साथ ही मैं यहाँ पर ऐड करता चलूँ कि जो भी हम इस मजलिस में या इस तफसीर के दौरान हम देखेंगे, सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, वो एक खत्मी हाय या एक फाइनल वर्ड्स नहीं होंगे, बल्कि वो हमारी एक एक बिल्कुल हकीर सी कोशिश होगी एक दूसरे को समझने समझाने की। इसके अलावा अगर कोई जिस तरह से होता है कि कोई फतवा है या कोई फाइनल वर्ड जो है वो किसी भी मैटर पे वो नहीं है, बल्कि किसी भी तरह की जो रहनुमाई है हमारे हमारी निजी जिंदगी में, हमारे रोजाना के मामूलात में कुछ मसाइल ऐसे पेश आते हैं जिनकी रहनुमाई के लिए हमें दीन से सहारा लेना पड़ता है, जिसको फतवा कहते हैं या जिसको रहनुमाई कहते हैं। तो उसके लिए किसी मुस्तनद आलम जो है उनसे रब्ता करके उनसे फाइनल वर्ड जो है वो लिए जाएंगे। हमारी ये कोशिश जो है वो एक फहम होगी, हमारी गलती जो है उसको हम मेरे सामने ज़रूर उजागर करें, लेकिन इसके साथ साथ हमारी किसी कही हुई बात जो है उसको फाइनल वर्ड नहीं, बल्कि अपने मामलात में कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है तो उसकी पूरी खुद से भी तहकीक करें, दूसरों से भी उसकी मजीद इंफॉर्मेशन लें, और जो मोतबर जो उलमा हैं, साहिब इल्म लोग जो हैं, उनको ज़रूर अप्रोच करें और उनके ज़रिए से फिर अपनी जो फाइनल जो नज़रिया है या फाइनल जो मैटर है उसको करके उसके मुताबिक अपने मामलात जो है वो दुरुस्त करें। ये पॉइंट जो है ये इसमें ऐड करना मेरे मिस हो गया, ये एक अहम नुक्ता है हमारे लिए। बहरहाल हमारी तमाम मजालिस जो हैं उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी पहले की तरह, और लिंक भी हम उसको दे देंगे। अगर कोई खता नजर आए तो बराह करम मुतला कर दें, इस्लाह को खुले दिल से कबूल किया जाएगा। पिछला भी पूरा का पूरा सेशन जो है मासवाई शुरू की चंद जो क्लासेस हुई थी, मजलिस हुई थी, उनके अलावा वो पूरा यूट्यूब के ऊपर एक अरेंज फॉर्म में अपलोड किया गया था। इसी तरह से इसको भी हम, इस मजलिस या इस दौरा को भी हम इसी तरह से यूट्यूब पर अपलोड करके उसका लिंक जो है वो शेयर किया करेंगे। क्योंकि इस नए दौरा की तहरीक जो है वो पहले दौरे की कामयाबी से मिली है, इसलिए पिछले सफर की बुनियाद रखने वाले तमाम अहबाब, बिलखसूस जनाब शफीक रशीद साहब, मुदस्सर वहीद, इमरान असलम और मेरी शरीक हयात, और वो सारे मेम्बरान जो इस सफर में पिछले मरहले में मेरे साथ शामिल थे, वो सब के सब इस शुरुआत में भी और आइंदा आने वाले जितने मामलात हैं उनमें भी बराबर के हकदार होंगे मुबारकबाद के, और उनको दिल से
सलाम जो है वो भी पेश करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। रब रहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, ऐ मेरा रब इन दोनों पर वैसा ही रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। अपने वालिदैन को, चाहे वो हयात हैं चाहे वो इस दुनिया से अपना सफर जो है वो मुकम्मल करके गुजर चुके, उनको जरूर और जरूर और जरूर अपनी दुआओं में हमेशा हमेशा याद रखा करें, क्योंकि वो एक ऐसी हस्ती है इस दुनिया में जो हम दिन एक दफा खो दें या एक दफा उनके साथ कोई ऊंच नीच कर दें तो कोई हमें उसका दावा नहीं मिलेगा। तो अपने वालिदैन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। रब्बिर रहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। यही वजह है कि तकरीबन रोज़ाना की मजलिस में जो आखिर में जो दुआ होती है उसमें एक खुसूसी तौर पर ये दुआ जो है वो उसका हम तज़किरा करते हैं। और आखिर में यही गुजारिश है कि हर फर्द अपने दायरा कार और सलाहियत के मुताबिक कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर छोड़े जो दुनिया से रुखसत होने के बाद भी दूसरों के लिए फायदा मंद हो। यही सदका जारिया है। जाने के बाद आसार, अपने आसार जो है कुरान मजीद में है कि नक्शे कदम आसार जो है वो अपने पीछे छोड़ कर जाओ, ताकि उसके ऊपर जो भी लोग चलेंगे वो तुम्हारे लिए बाद में आने वाला जो वक्त है या क़यामत का वक्त जो है उसके लिए सदका जारिया होगा। और दूसरा, अपने अपने दायरा कार और अपनी सलाहियत के मुताबिक कुछ ना कुछ, हर जो शख्स है वो अपना जो भी उसकी फील्ड है, कोई डॉक्टर है, अगर कोई इंजीनियर है, कोई टेक्नीशियन है, कोई कोई ऑफिस में काम करने वाला है, इवन के घरेलू खवातीन जो है वो अपने अपने मशागल और अपने अपने जो एक्सपर्टीज है उनकी, उनको सामने रखकर जब वो गौर व फिक्र करेंगे तो कुरान मजीद की बहुत सारी आयात जो है उनके लिए ऐसे ऐसे उनका विजन जो है खोलेंगे या ऐसा उनका दिमाग खोलेंगे कि वो कभी सोच भी नहीं सकते। और इसकी बेशुमार मिसालें जो है वो दी जा सकती हैं। तो इसीलिए गौर व फिक्र करना जो है कुरान मजीद को, एक होता है तो सिर्फ तर्जुमा पढ़ लेना, दूसरा है उसका तर्जुमा के साथ थोड़ी तफसील पढ़ लेना, और तीसरा लेवल है उसके ऊपर गौर व फिक्र करना। और जब गौर व फिक्र करता है तो उसके जहन के दरीचे जो हैं वो खुलते हैं, और फिर ऐसे खुलते हैं कि उसकी वो कभी कभी ऐसी नाकाबिले यकीन बातें जो हैं वो हमारे सामने कुरान मजीद से आती हैं जिनका हमने शायद पहले कभी तसव्वुर भी ना किया हो। बहुत सारी बेशुमार मिसालें ऐसी दी जा सकती हैं। एक साइंटिस्ट जो है, जो केमिस्ट जो है, केमिस्ट्री पे अबू रखने वाला, या एक आम जो बंदा है जिसको साइंस से थोड़ी सी दिलचस्पी है, उसको ऐसी ऐसी मालूमात इस कुरान मजीद में मिलेंगी कि अगर वो उनके ऊपर गहराई से सोचे तो उसके रोंगटे जो है वो खड़े हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने तज़किरा किया कि समुद्रों में या दरियाओं में आग जो है वो, उसका कुछ मंजर जो है वो कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात से और अहादीस से भी हमें मिलता है। हम अगर आम बंदा ये सोचे कि पानी में आग, जो है पानी और आग तो एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन हम अगर टेक्निकली देखें तो पानी जो है का हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड, H2O, तो उसके जो मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है वो हाईली फ्लेमेबल है, और ऑक्सीजन जो है वो आग को बढ़ाती है, आग को बढ़ावा देती है। तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के साथ कैसे इन दो चीजों को या उन दो एटम्स को, जो कि हाईली फ्लेमेबल या आग का पेश खैमा है या बारूद है कह लो, कि उसको कैसे एक खास तरतीब के साथ उसका पानी का मॉलिक्यूल बनाकर इस पूरी हमारी रूए जमीन पर फैला दिया, जिसमें समुंदर के अलावा हमारी फजाओं में भी हर वक्त है और हर जगह पर पानी मौजूद है। तो अगर अल्लाह ताला कभी भी किसी भी वक्त उस केमिकल कंपोजिशन में हल्की सी मामूली सी तब्दीली कर दे तो हम अंदाजा नहीं कर सकते कि किस तरह से आग जो है वो इस पूरी रूए जमीन पर होगी। और फिर अल्लाह ताला की उन बातों को या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन रहनुमाइयों को हम अपने सामने रखेंगे तो हमारा जो जहन है वो और खुलेगा। तो ये तो एक बहुत ही गहरी बात थी जो अल्लाह ताला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मतलब जगहों पर हमारे सामने तज़किरा की, और हम इसको बिल्कुल हल्का सा ले लेते हैं और हल्का सा इसको तज़किरा करते हैं। बल्कि गौर व फिक्र करना, हर शख्स जो है वो अपनी टेक्निक, अपनी जो इल्मी काबिलियत है, अपनी जो एक्सपर्टीज है, अपना जो उसका प्रोफेशनल फील्ड है उसके अंदर रहते हुए अपनी जब तहकीक करेगा और जस्तजू करेगा तो यकीनन उसको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो उसके लिए नाकाबिले यकीन होगी, उससे पहले कभी उसने सोची भी नहीं होंगी। मगर अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारी ज़ाहिर और बातिन का ऐसा कर दे कि वो खुले भी, तो अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और हम अल्लाह ताला से राजी हो जाए। अल्लाह ताला का फरमान है कि
क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा जिसमें राज जो है वो खोल दिए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जब वो राज हमारे खोले तो हमें कामयाब करे, हमें इस कदर मुतमिन हो जाए हम अपनी दुनिया के मामलात में। अल्लाह ताला से ये पहले दुआ है कि हमें अपनी दुनिया की जिंदगी में उन राजों को या उन भेदों को संवारने की तौफीक अता फरमाए। और जब क़यामत के दिन वो हमारे राज अल्लाह ताला हमारे सामने खोल कर रखे तो हमें अल्लाह ताला कामयाब लोगों में भी शामिल फरमाए अपनी खास रहमत और फजल करम से। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रब्बी क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व ज़हाब हमूमिना। ऐ अल्लाह ताला कुरान मजीद को हमारे दिलों की बहार बना दे, हमारे सीनों का नूर बना दे और हमारी परेशानियों का हल बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वो तमहीद यकीनन इसमें बहुत लंबी बात हो सकती थी, लेकिन मुख्तसर करते करते भी थोड़ा सा वक्त जो है वो निकल चल जाता है। बहरहाल इस आज की मकसद का दूसरा जो पहलू छोटा सा मुख्तसर सा हमारे सामने ये है कि आइंदा की मजालस जो है उनके औकात और दिनों की तकसीम क्या होगी, तो ये हमारे सामने है। जैसे कि हमारी रूटीन थी और एक अल्लाह ताला ने एक ऐसा वक्त जो है वो हमें मुहैया किया है। नमाज फजर, कतर में नमाज फजर जो है उसके बाद, उससे 15-20 मिनट बाद हमारी मजलिस जो है वो तकरीबन शुरू होती है। वो तकरीबन कह लें कि 40-45 एवरेज वक्त जो है वो 50 मिनट है। कभी 1 घंटा, कभी 45-50 मिनट, कभी 55 मिनट। तो तकरीबन इतना सा वक्त जो है वो रहेगा। गर्मियों के मौसम में तो ये क्लास जो है या ये मजलिस जो है वो बहुत पहले हो जाती है, जैसा कि अभी जो है वो 4:10 या मजीद थोड़ा सा पीछे जाके 4 बजे भी शुरू होगी। लेकिन मौसम सरमा में ये फिर 5-5:30 बजे तक भी चला जाता है, क्योंकि फजर के औकात जो है उसके मुताबिक ये इसका वक्त जो है वो थोड़ा सा तब्दील होता रहता है। तो सर्दियों में फिर तो हमारे पास वक्त की कमी की वजह से मजलिस जो है वो थोड़ी सी इख्तिसार रहता है, लेकिन गर्मी में अल्लाह ताला ने हमें वक्त जो है वो ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर कतर में जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं वो तकरीबन 5:30, 6, 6, 6:15, 6:30 लग जाते हैं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है वो 6 बजे, 5:30 बजे अपना रफ्ते सफर बांधते हैं, और प्राइवेट जो है वो भी 7, 7:30 बजे वो जो है वो शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए वो लोग जो सुबह इस मजलिस को ज्वाइन करना चाहें या इसे इस्तेफादा हासिल करें तो उनके लिए एक बेहतरीन वक्त है सुबह का वक्त जो है। और हमारे लिए भी ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी इसमें इस्तकामत अफ्ता फरमाए। तो ये सुबह कतर का जो फजर का वक्त है उसके बाद का ये वक्त होता है, और जूम के ऊपर ये लाइव चलता है। दिनों की तकसीम के एतबार से अगर देखें तो इतवार से लेकर बुध तक 4 दिन जो है वो तफसीरुल कुरान का हमारा सिलसिला जो है वो चलेगा पहले की तरह। और जुमेरात को हम हदीस जो है वो रियाज़ सालिहीन हमने शुरू की हुई थी, उसी को हम मजीद कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके अलावा आज हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जो मेहमान खसूसी हैं वो शामिल हैं। उसके अलावा भी हम कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल में भी कोई इस तरह से हमें हमारी गाइडलाइन के लिए हमें थोड़ा सा वक्त दें, तो उसको भी हम इसी तरह से मजलिस में ज़रूर शामिल करेंगे। बाकी मज़ीद तफासिल जो है वो हम गाहे बगाहे जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। आज का जो बहुत ही अहम सेगमेंट जो है हमारे बहुत ही मुहतरम अ, हमारे मेहमान जो हैं जनाब हाफिज जुबैर बिन खालिद मरजालवी साहब, अ, उनसे हम उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनको हम गुजारिश करते हैं कि वो हमारे सामने थोड़ी सी हमारी रहनुमाई करें। और सवाल या मौजू जो है वो हमारे सामने है कि एक आम मुसलमान के लिए कुरान का समझ कर पढ़ना और उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व फिक्र करना क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या अहमियत और अफादियत है, और क्यों हमें इसके ऊपर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। जी। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। الحمد لله والصلاة. शेख साहब आपकी आवाज़ बंद हो गई। शेख साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
जी, मैं शेख साहब से रब्ता करता हूँ, शायद उनके माइक में कोई मसला, और पाकिस्तान में आपको पता है इंटरनेट भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ही करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, अब आवाज़ आ गई, पहले आवाज़ नहीं आ रही थी जी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी हमारे ऊपर रहमत की और बहुत बड़ा इनाम, कुरान मजीद जो अल्लाह ताला ने हमारी रुश्तो हिदायत के लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर नाजिल फरमाया। ये कुरान मजीद अल्लाह ताला की कलाम है, हिदायत का ज़रिया है, इंसानी ज़िंदगी की किताब है। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो सिलसिला है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जो रहनुमाई है अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए, और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अपनी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम दुनिया तक पहुंचाया। चूँकि अम्बिया का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, अब ये कुरान मजीद ही एक वाहिद ज़रिया है जिससे हम अल्लाह के पैगाम को हासिल कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, हमारे मोहतरमुल मकाम अशफाकुर रहमान साहिब कतर से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके दिल में कुरान की मोहब्बत, लोगों को कुरान मजीद के साथ जोड़ने का जज्बा और पैगाम इलाही को दुनिया तक पहुंचाने की एक लगन उनके दिल में मौजूद है। और मैं बड़ा खुश हुआ जब मुझे ये मालूम हुआ कि एक दफ़ा कुरान मजीद अल्लाह की तौफीक से मुकम्मल कर चुके हैं। और ये आज की मुबारक जो मजलिस है, ये नए दौरा तफसीरुल कुरान का आगाज़ है। अल्लाह ताला इनके मिज़ान हसनात में ये अजीम काविश काबिल कबूल फरमाए, और जितने भी इनके अहबाब इनके साथ जुड़े हैं अल्लाह ताला नजात का ज़रिया बनाए। जैसा कि आपको मौजू का इल्म है कि एक आम मुसलमान के लिए कुरान का समझ कर पढ़ना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व फिक्र करना क्यों ज़रूरी है, बहुत अहम सवाल है और एक बहुत अहम मौजू है। अगरचे ये मौजू बड़ा तवील भी है और इसमें बहुत सारी बातें भी हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिस कदर इख्तिसार के साथ हो सके ये बातें आपके सामने रखूं। सबसे पहले इस बात को तस्लीम करना कि कुरान अल्लाह की कलाम है और ये अल्लाह की नाजिल करदा है, मुसलमान होने के लिए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफिर कुरान मजीद के उतरने पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बुहतान लगाते थे। कभी कहते ये किसी काहिन की बात है, किसी नजूमी की बातें हैं, ख्वाब ख्यालात हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का कुरान मजीद में ऐलान किया है कि इन्नहु लतंजीलु मिन रब्बिल आलमीन, ये कुरान मजीद रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा है। लिहाजा ये मुसलमान का अकीदा होना चाहिए कि कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है। इसकी आयात, इसकी सूरतें, यहाँ तक कि इसके अल्फाज और अल्फाज के मानी और उनके मतालिब और उसकी तशरीहात भी मिन जानिबिल्लाह है। और दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद के ऊपर ईमान लाना और कुरान मजीद को
ماننے کے بعد اس کی تلاوت کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ قرآن مجید محض الماریوں میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اس لیے اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے کہ ماننے کے بعد اس قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ پڑھیے اس بات کو جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، مطلب قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اور تلاوت کے بعد یا تلاوت سے پہلے قرآن مجید کا جو ایک حق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو دیا ہے، وہ اس قرآن مجید کو سمجھنا ہے، اس کی تفہیم حاصل کرنا ہے، اس کی تفسیر کو پڑھنا ہے، اس کے مطالب کو جاننا ہے، اور اس کی گہرائیوں میں جا کر کے اللہ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انزلنا الیک الذکر، ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف نازل کیا، لتبین للناس، تاکہ جو لوگوں کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کھول کر کے بیان کر دیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اس قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر اور اس کی توضیح خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائی ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب مبارک ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ ان کی آیات میں تدبر کریں، سمجھدار لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب قرآن مجید اس لیے نازل کیا ہے کہ اس میں تدبر کیا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، اور اس کے الفاظ اور اس کے معانی اور ان کے مطالب اور اس میں بیان اور تشریحات اور توضیحات جو ہیں، اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، تقاضا کیا کرتا ہے، اللہ مطالبہ کیا کرنا چاہتا ہے، یہ تمام باتیں مجھے آپ کو تب حاصل ہوں گی جب میں اور آپ قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھیں گے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ جو قرآن محض پڑھتے تو ہیں، قرآن کو تسلیم بھی کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، کبھی کبھی کھول کر کے اس کی آیات کی تلاوت بھی کر دیتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو تدبر ہے، جو غور و فکر ہے، اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ جو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہوتے۔ صاحب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قرآن مجید کو سمجھتے تھے، باوجود اس بات کے کہ اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تھا۔ وہ صحابہ کرام جو مادری زبان میں عربی کو سمجھتے تھے، پیدا ہوتے ہی جس زبان کو انہوں نے جانا تھا وہ عربی زبان تھی، اور عربی زبان کے ماہر ترین تھے۔ اللہ نے جب ان کے اوپر بھی قرآن مجید نازل کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے باوجود عربی کو سمجھنے کے پھر بھی قرآن مجید کو سمجھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات لم یجاوزہن حتی یعرف معانیہن والعمل بہن۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ ہم میں سے جو آدمی 10 آیتیں سیکھتا تو جب تک ان کے معانی نہیں جان لیتا تھا اور جب تک ان پر عمل نہیں کر لیتا تھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ 10 آیتیں پڑھتا، پھر ان 10 آیات کو سیکھتا، اور اس کے بعد جا کے ان کے اوپر عمل کرتا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز عمل ہے۔ بڑی دکھ کے ساتھ اور بڑی تکلیف کے ساتھ
اس بات کا اظہار میں آپ بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگوں نے قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھنے کے اوپر ہزار ہا پابندیاں لگا رکھی ہیں، اور کتنی ساری ایسی شرائط لگا رکھی ہیں کہ آپ قرآن مجید کے ترجمے کو نہیں پڑھ سکتے، اور ایسی ایسی شرائط ذکر کر دی ہیں کہ بھائی قرآن کو پڑھنے کے لیے 14 علوم کا جاننا ضروری ہے۔ آپ تب تک نہیں قرآن پڑھ سکتے جب تک آپ کو منطق نہیں آتی، فلسفہ نہیں آتا، بدیع نہیں آتا، بیان نہیں آتا، معانی نہیں آتا، اور پتہ نہیں کتنے علوم بنا دیے۔ جب تک یہ آپ کو علوم نہیں آئیں گے، آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ میرا آپ بھائیوں سے سوال ہے، اللہ نے قرآن مجید کو جس نبی کے اوپر نازل کیا تھا، کیا اس نبی کی دنیاوی کوئی تعلیم تھی؟ اور جن صحابہ کرام کے لیے اللہ نے یہ قرآن نازل کیا تھا، اور جو صحابہ کرام قرآن مجید کے اولین مخاطب تھے، سب سے پہلے جن صحابہ کرام نے قرآن مجید کے اوپر عمل کیا ہے، سوال یہ ہے، کیا ان کے پاس بھی اتنے علوم تھے؟ اگر ان کے پاس کوئی بھی علم نہیں تھا، اور درجنوں کیا سینکڑوں صحابہ کرام ایسے تھے جو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اگر وہ قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں تو میں اور آپ بھی قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور اللہ قرآن مجید میں ایک مقام پر نہیں، بلکہ اللہ ایک ہی سورہ مبارکہ میں کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ قرآن مجید میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے، آسان طریقے سے نازل کیا ہے، اس کی تعلیمات آسان ہیں، اس کو پڑھنا آسان ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے، لیکن میں اور آپ کہیں کہ نہیں قرآن کو پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ مجھے بتائیے، اللہ سچ بولتا ہے یا آپ سچ بولتے ہیں؟ من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ ہاں، اللہ سچ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان بنا دیا ہے، لہذا اس قرآن مجید سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ تو قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے آسان بنایا ہے، یہ کسی صورت بھی مشکل قرآن مجید نہیں ہے، اور اسے کبھی بھی مشکل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ائمہ محدثین جو ہیں، وہ قرآن مجید کی تلاوت سے بڑھ کے قرآن مجید کی تفہیم اور قرآن مجید کے سمجھنے کو زیادہ اچھا سمجھا کرتے تھے۔ میں نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا ہے، اور امام حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، ما انزل اللہ آیتا الا وهو يحب ان تعلم فیہ فیما انزلت وما اراد به، اللہ تعالیٰ نے جو بھی آیت نازل کی ہے، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مخلوق کا ہر فرد اس بات کو پہچان لے کہ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کو نازل کرنے سے اللہ رب العالمین کا مقصود کیا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قرآن مجید کو لوگ سمجھے کہ اللہ نے یہ آیات کس کے بارے میں نازل کی ہیں، کافروں کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، اور اللہ کی اس سے مراد کیا ہے، اس سے مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے کہ لوگ اس سے کن چیزوں سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اللہ کو یہ بات زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور امام عطا رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، انما القرآن عبر، انما القرآن عبر، قرآن تو عبرتوں نصیحتوں کی کتاب ہے، ہم نے تلاوت کی کتاب بنا دیا، اور ہم نے اس کی تلاوت کرنا، اس کو بہت بڑا کام سمجھ لیا۔
یقیناً قرآن کو پڑھنا بھی بڑا کام ہے، لیکن امام عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما القرآن عبر، قرآن مجید تو نصیحتوں کی کتاب ہے، قرآن مجید عبرتوں کی کتاب ہے۔ اور امام ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قلت لابن عباس، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک بات کہی، میں تمام بھائیوں سے اور اس مجلس میں جو میری بہنیں موجود ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، خصوصی طور پر یہ بات بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن پڑھنا یہ تو مولویوں کا کام ہے، یا قرآن سمجھنا علماء طبقے کا کام ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں قرآن سمجھوں۔ ابن عباس سے میں نے کہا انی سریع القراءہ، میں بہت تیز رفتاری سے قرآن پڑھتا ہوں، انی اقرأ القرآن فی ثلاث، 3 راتوں میں پورا قرآن مجید پڑھ دیتا ہوں۔ قال، جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا لأن اقرأ البقرة فی لیلۃ فأتدبرها وأرتلها احب الی من ان اقرأ کما تقول۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں ایک رات میں سورۃ البقرہ پڑھوں اور اس میں غور و فکر کروں، ترتیل کے ساتھ پڑھوں، مجھے یہ پسندیدہ ہے اس بات سے جو تو نے کہی ہے، یعنی 3 راتوں میں پورا قرآن پڑھ دوں، اس سے زیادہ اچھا مجھے کیا لگتا ہے کہ ایک رات میں سورۃ البقرہ پڑھوں، اس میں غور و فکر کروں، ترتیل کے ساتھ پڑھوں، مجھے پورا قرآن پڑھنے سے یہ عمل زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه حد الشعر، قرآن کو سوکھی ردی کھجوروں کی طرح نہ بکھیرو اور نہ اسے شیروں کی طرح جلدی جلدی پڑھو، بلکہ اس کے عجائبات پر ٹھہرو اور اس کے ذریعے دلوں کو حرکت دو، اور تمہارا مقصود سورت کا آخر نہ ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کو جلدی جلدی ختم کرنا ہے، جیسے کہ اشفاق الرحمان صاحب ذکر کر رہے تھے کوئی 4 سال کا طویل عرصہ لگا ہے، اور یہ 4 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے یہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، بلکہ 4 سال تک قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور اس کے ساتھ ربط اور قرآن مجید کے ساتھ محبت اور قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا، گہرائیوں میں جانا اور غوطہ زن ہو کر کے اللہ کی مراد کو پانا، یہ قرآن مجید کے ساتھ محبت کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے۔ امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے من لم یکن لہ علم و فہم و تقوی و تدبر لم یدرک من لذت القرآن شیئا، جس شخص کے پاس قرآن کا علم، فہم، تقوی، تدبر و تفکر کی نعمت نہ ہو، وہ قرآن مجید میں کچھ بھی لذت نہیں حاصل کر سکتا۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دے، لیکن وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد کیا ہے۔ بھائی مجھے ایک بات بتائیے، ایک آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے لیکن وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ کس چیز کو مانگ رہا ہے، تو کیا مانگنے کی جو ایک کیفیت ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ اللہ سے اپنی مراد کو حاصل کر سکتا ہے؟ ایک آدمی قرآن سمجھتا ہے اور قرآن کو سمجھ کر کے پڑھتا ہے، اسے پتا ہے کہ اللہ یہاں پہ کن باتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اللہ تقاضا کیا کر رہا ہے، مطالبہ کیا کر رہا ہے، قرآن میرے سے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، اور میں نے ان باتوں کو سمجھنا ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے، تو امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ قرآن کی لذت نہیں پا سکتا، لذت نہیں پا سکتا۔ اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر ہیں، وہ کہا کرتے تھے انی لاتعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تفسیرہ کیف یلتذ بقراءتہ، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کے معنی مفہوم تک کو نہیں جانتا، قرآن پڑھتا ہے اور زندگی میں درجنوں قرآن مجید کی تلاوت کر لی ہے اور زندگی میں سینکڑوں مرتبہ قرآن پڑھ لیا، لیکن اس کے معنی مفہوم کو نہیں جانتا، ایسا شخص قرآن سے لذت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟
اس کو قرآن پڑھ کے مزہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ کیسے قرآن سے لذت حاصل کر سکتا ہے؟ یہ قرآن اللہ کی رحمت اور سکینت اترنے کا ذریعہ ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں۔ اور امام سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، من قرأ القرآن، جو شخص قرآن پڑھتا ہے، ثم لم یفسرہ، پھر اس کی تفسیر نہیں جانتا، اس کی تفسیر نہیں کرتا، کان کالاعمی او کالاعرابی، وہ آدمی یا تو اندھے کی طرح ہے یا کوئی دیہاتی ہے جسے باتوں کا علم ہی نہیں ہے۔ یعنی امام سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اس کی تفسیر نہیں جانتا، وہ آدمی ایسا ہی ہے جیسے اندھا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، اور یہ میں خصوصی طور پہ اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو انس رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے، اور اس سے مجھے تربیت کو حاصل کرنا ہے، اور اس سے مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ ایک زمانہ گزر گیا اور درجنوں سال بیت گئے، اور زندگی میں جوانی سے بڑھاپے کی طرف پہنچ گیا، لیکن آج تک میں نہیں جانتا سورۃ الناس کا ترجمہ کیا ہے، فلق کا پیغام کیا ہے، اور سورۃ الاخلاص میں موضوع کیا ہے، کافرون میں اللہ کس بات کا تذکرہ کر رہا ہے، سورۃ الفتح اور لہب میں کون سی باتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اگر آج تک میں یہ حاصل نہیں کر سکا تو آج کی مجلس کے بعد آپ کے لیے بڑا موقع ہے یہاں قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا۔ انس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، قرآن مجید کے کتنے قاری ایسے ہیں، قرآن پڑھنے والے کتنے ایسے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی نے اس قول کو جگہ دی ہے کہ قرآن اس آدمی کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ کتنے ایسے قرآن کے قاری ہیں، کتنے ایسے قرآن کو پڑھنے والے ہیں، والقرآن یلعنہ، قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ قرآن کیوں لعنت کرتا ہے؟ قرآن اس لیے لعنت کرتا ہے کہ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے بقیہ حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں تو ان کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ انس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید اس کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ تو ہم نے تو قرآن مجید کو اپنے لیے سفارش بنانا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں میرے آپ کے لیے سفارشی بن جائے۔ جہاں انسان پریشان ہے، انبیاء نفس نفسی کے عالم میں ہے، یہ قرآن ہاتھ پکڑے، من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن مجید کو تھام لیا، یہ قرآن پکڑ کر کے اسے جنت میں لے جائے گا۔ ومن جعلہ ساقہ الی النار ومن جعلہ خلف ظہرہ، اور جس نے اسے اپنی پس سے پش ڈال دیا اور اس کو نہ مانا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، یہ قرآن اس آدمی کو پکڑے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جائے گا۔ یہ قرآن سفارشی بھی ہے۔ حدیث کہتی ہے القرآن حجت لک، یہ قرآن تیرے لیے حجت ہے، او علیک، یا تیرے خلاف قرآن گواہی دے گا۔ اب میں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ بھائی بتا، یہ قرآن تیرے لیے اللہ کے ہاں سفارشی بنے گا، یا یہ قرآن اللہ رب العالمین کے ہاں میری اور آپ کی شکایت کرے گا؟ میں قرآن کیوں پڑھوں، کیوں سمجھوں، اور اس کے اوپر اس میں غور و فکر کیوں کروں؟ ایک مسلمان کے لیے اس میں غور و فکر کرنا کیوں ضروری ہے؟ میں دو تین باتیں ذکر کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جاتا ہوں۔ بھائی قرآن مجھے اس لیے پڑھنا ہے کیونکہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، میں نے سمجھ کر اس لیے پڑھنا ہے کیونکہ قرآن ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ یہ فرقہ واریت ہے، مجھے اچھا لگا محترم اشفاق الرحمان صاحب نے ذکر کیا، ہم فرقہ واریت پر نہیں جاتے، بہت اچھی بات ہے۔ قرآن فرقوں کا خاتمہ کرتا ہے، قرآن کلا کما کرتا ہے، قرآن مختلف راستوں میں رکاوٹ ڈالتا ہے، قرآن حبل اللہ ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، قرآن کو پکڑتا ہے وہ اللہ کی مراد کو پاتا ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے،
قرآن آپ کو بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ فرقے اور ان کی حقیقتیں کیا ہیں یہ قرآن آپ کو سمجھائے گا۔ جو کوئی قرآن کے مطابق ہوگا وہ صحیح ہے، جو قرآن کے مطابق نہیں ہے وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن، سب سے پہلے میں قرآن کو اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ قرآن مجید آپ کو ہدایت دیتا ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، من تدبر القرآن طالبا للہدا، جو شخص ہدایت کا طلبگار بن کر قرآن مجید میں غور و فکر کرتا ہے، تو تبین لہ طریق الجنہ، اس کے لیے جنت کا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن ہمیں جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، سمجھ کر پڑھنا جنت کا راستہ ہے۔ بھائی یہ قرآن کی کلاس میں شامل ہونا، فہم قرآن کی کلاس کا حصہ بننا، اور راتوں کو جاگ کر کے یا اپنے مصروف اوقات میں وقت کو نکال کر کے قرآن کلاس میں حاضر ہونا اور اللہ کی مراد کو پانے کے لیے قرآن کو سمجھنا، آپ ایسے ہی ہے آپ جیسے جنت کے راستے پر ہیں۔ قرآن میں کیوں سمجھوں؟ میرے لیے قرآن سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ ایک عام شخص کے لیے قرآن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ بھائی یہ قرآن مجھے آپ کو سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ وہ روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، برا ابن عازب کی روایت ہے، ایک صحابی قرآن مجید پڑھ رہا تھا، سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس کا گھوڑا دو رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اور اس وقت ایک بادل اوپر سے آیا تھا، وہ نزدیک ترین ہو گیا تھا، جس سے گھوڑا اچھکنے اور بدکنے لگا تھا۔ اور جب صبح ہوئی اور اللہ کے رسول سے اس واقعے کا ذکر کیا، قرآن پڑھ رہا تھا، اور آسمان سے جو کچھ لائٹیں تھیں اور کچھ روشنیاں تھیں وہ آسمان پر ظاہر تھیں، گھوڑا بھدک رہا تھا، قرآن پڑھتا تھا، وہ روشنیاں قریب آتی تھیں، تلاوت ختم کر دیتا تھا، گھوڑا بدکنا ختم کر دیتا تھا، اور روشنیاں بھی ختم ہو جاتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، وہ سکینت تھی جو قرآن مجید کے باعث نازل ہو رہی تھی۔ یہ قرآن میرے آپ کے لیے شفا ہے، یہ قرآن اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے، دل اطمینان ہوتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے۔ مجھے اس لیے قرآن مجید کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اور یاد رکھیے، آپ کو اگر قرآن مجید نہیں آتا، اس کا ترجمہ نہیں آتا، نہ آپ تلاوت میں لذت حاصل کر سکتے ہیں، نہ نماز میں آپ کو لذت حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ نماز میں انسان اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ حدیث کہتی ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، آدمی جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اپنے اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث کہتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے بندوں کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ بندہ جب کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اب جو بندہ یہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ جانتا ہے، جو اس کی تشریح جانتا ہے، وہ تو ان باتوں کو سمجھتا ہے۔ جب میں کھڑا ہوتا ہوں، میں نے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے، مجرموں کی طرح جب میں کھڑا ہوتا ہوں، میں زبان سے جب اس بات کا اظہار کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تو اللہ مجھے جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ معاملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا ہے۔ اب یہ قرآن سمجھنے والا، قرآن میں غور و تدبر کرنے والا اور ان کے آیات اور معانی کو سمجھنے والا اللہ سے ایک دعا کرتا ہے، دعا یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ سیدھا راستہ دے،
इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चला, यहूदियों ईसाइयों के रास्ते पर न चलाना। अल्लाह कहता है हाद अली अब्दी वली अब्दी मा सअल, ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे ने जो मेरे से मुतालबा किया ये उसके लिए है। सवाल आपसे करना चाहता हूँ मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जिंदगी में हमने बहुत नमाजें पढ़ी हैं, नमाजों में हर रकत में बसा औकात हमने सूरतुल फातिहा की तिलावत की है या कम अज कम उसको सुना है, अल्लाह से दुआ की है। अगर मुझे फातिहा का तर्जुमा नहीं आता और मुझे पता ही नहीं है कि मैं अल्लाह से हम कलाम हो रहा होता हूँ, अल्लाह मेरे साथ बातें कर रहा होता है, मेरी बातों का अल्लाह जवाब दे रहा होता है, अगर मुझे इन बातों का नहीं पता तो मुझे नमाज की भी अहमियत नहीं, इल्म नहीं है, ना इसमें लज्जत है, ना इसमें सुकून है, ना इत्मीनान है, ना इसमें खैशियत है, और ना पढ़ने में मजा है, और ना पढ़ने का दोबारा दिल करेगा। और अगर आदमी को पता चल जाए कि नमाज में जो सूरतुल फातिहा पढ़ता हूँ इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे साथ हम कलाम होते हैं, अल्लाह बातें करते हैं, जवाब देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुझे नमाज में लज्जत भी हासिल होगी। मैं कुरान क्यों समझूं, मुझे क्यों समझना चाहिए? भाई इसलिए समझना चाहिए कि ये मौइदा तुम मिन रब्बिकुम, ये तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करना चाह रहा है और तुम कहते हो मैंने अल्लाह से नसीहत लेनी नहीं। अल्लाह मुझे आपको कुरान में नसीहत करना चाहता है, और नसीहत मैं समझ करके पढ़ूंगा, तब मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की नसीहत समझ आएगी। और ये शिफा उल्लिमा फिस्सुदूर, ये सीनों में जो बीमारियां हैं, जो रूहानी अमराज है, ये कुरान उसके लिए अल्लाह ने शिफा बना करके भेजा है। और वहुदन व रहमा, हिदायत भी है और रहमत भी है। कुरान इसलिए मुझे आपको समझ करके पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे दिल नरम होते हैं। ये कुरान, आप सारा कुरान मजीद भी सुन लें और उसमें आप गौर व तदब्बर की तरफ ना जाएं और इसके मानी मफाहिम को समझने की कोशिश ना करें, आपका दिल पत्थर की तरह होगा, शायद उसमें नरमी ना आए। लेकिन जो आदमी कुरान समझ करके पढ़ता है, ये कुरान उनके दिलों को नरम कर देता है। ये जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है, तबीयत में चिड़चिड़ापन होता है, जो डिप्रेशन के मरीज हैं, जो बीमारियों में घेरे हुए हैं, मैं दावत फिक्र देता हूं, गुजारिश करता हूं, अपने आप को कुरान के साथ जोड़िए। और कुरान को के साथ जोड़ लेने के बाद कुरान में गोता जन हो जाइए। अल्लाह की कसम है, ये आपके दिलों का रोग, आपके दिलों का जंग और बीमारियां, परेशानियां, अल्लाह सारी चीजों से निकाल करके आपको एक सुथरा इंसान बना देंगे। ये अस्मा बिनते अबी बकर फरमाती हैं, काना असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाई किराम कौन थे? जब सहाबाई किराम इदा कुरि अलैहिमुल कुरान, सहाबा पे जब कुरान पढ़ा जाता था ना, कमा नआतहुमुल्लाहु तदमाउ आयुनुहुम व तक़शइरु जुलूदुहुम, तो सहाबाई किराम की आंखें बह पड़ती थीं और जिस्म कांपना शुरू हो जाते थे। क्यों? वो कुरान के तर्जुमे को समझते थे, वो जानते थे कि अल्लाह किन बातों का तज़किरा कर रहा है। सूरतुल कारिया में, सूरतुल क़ियामा में, सूरतुल तकवीर में और सूरतु तकवीर में और सूरतुल इन्फितार में अल्लाह ने क़यामत का तज़किरा किया है। कोई तर्जुमा जानने वाला जब इन सूरतों को पढ़ता सुनता है तो उसका दिल डर जाता है और उसके ऊपर खैशियत तारी हो जाती है और जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें आंसू बहाना शुरू कर देती हैं। क्यों? ये कुरान को समझता है। मेरे भाइयों, मैंने कुरान को इसलिए समझना है, ये मेरे दिल में अल्लाह का डर पैदा करता है, खौफ पैदा करता है, और इससे मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला मुत्तकी इंसान बन जाता हूँ। ये कुरान मजीद मुझे आपको इसलिए भी सीखना है, इसकी एक वजह यह है कि ये कुरान बरकत है, किताब नज़लना इलैका मुबारक, ये कुरान मजीद मुबारक किताब है। और कुरान मजीद पढ़ने के बाद और इनमें माहिर बन जाने के बाद अल्लाह क़यामत के दिन एक अजर देंगे, अल माहिरु बिल कुरानी मअस सफरतिल किरामिल बररा। ये माहिर कुरान मजीद में, ये कुरान मजीद के मानी मफाहिम को समझ करके शानदार और बेहतरीन मुफस्सिर जो समझने वाला है, ये कुरान क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो मुकर्रब फरिश्ते हैं ना, अल्लाह उनके साथ इनको जगह देंगे। ये कुरान का कारी, ये कुरान को समझने वाला, पढ़ने वाला,
زندگی میں عمل دینے والا یہ آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے نورانی فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے کل قیامت کے دن۔ اور مجھے قرآن کیوں پڑھنا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں مجھے قرآن کو سمجھنا چاہیے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن عمل کی راہیں ہمارے لیے بناتا ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام نہیں کرو۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اقرأ القرآن وعملوا به، قرآن پڑھو اور اس کے اوپر عمل بھی کرو، قرآن پڑھو اور اس کے اوپر عمل بھی کرو۔ میں نے عبداللہ ابن مسعود کی بات آپ کے سامنے رکھی، صحابہ کرام 10 آیتیں پڑھتے، سمجھتے اور ان کے اوپر عمل کرتے۔ قرآن آپ کو بتاتا ہے حلال کیا ہے، قرآن آپ کو بتاتا ہے حرام کیا ہے، قرآن آپ کے سامنے بتاتا ہے کہ بھئی اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، چوری حرام ہے، زنا حرام ہے، مال حرام کھانا حرام ہے۔ یہ قرآن آپ کو بتاتا ہے، وگرنہ لوگوں کی باتوں کے پیچھے چلیں گے، آپ حلال و حرام کی جو تمیز ہے وہ بھول بیٹھیں گے۔ لوگوں کی باتوں کے پیچھے چلیں گے، آپ اللہ کی مراد کو نہیں حاصل کر سکیں گے۔ قرآن آپ کے لیے واضح کرتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیا اپنی زندگی میں کرنا ہے اور کیا اپنی زندگی میں نہیں کرنا۔ قرآن اس لیے بھی مجھے سمجھنا ہے، قرآن کے ساتھ محبت اس لیے بھی کرنی ہے، اپنے تعلق کو اس لیے بھی نبھانا ہے، کیونکہ القرآن الشافع المشفع، قرآن ایک ایسا سفارش کنندہ ہے، اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس کو پڑھا کرو اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بناؤ۔ کل قیامت کے دن یہ قرآن مجید آئے گا، اپنے ساتھیوں کے لیے سفارش کرے گا۔ یہ قرآن قبر میں بھی انسان کا ساتھ دے گا، زندگی دنیا میں بھی قرآن ساتھ دے گا، اور یہ قرآن مجید کل قیامت کے دن بھی انسان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کی اللہ کے ہاں سفارش کرے گا۔ یقال لصاحب القرآن، یہ صاحب قرآن ہوگا، اذا دخل الجنہ، جب یہ آدمی جنت میں داخل ہوگا، اللہ کی طرف سے اس آدمی سے کہا جائے گا اقرأ واسعد، پڑھتا جا اور اپنے منازل پر چڑھتا جا۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق، اور یہ قرآن مجید ہی زندگیوں میں عروج کا ذریعہ ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، یہ قرآن مجید ہی کتنی ہی قوموں کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ آج ہماری پستیوں کی بہت بڑی وجوہات پہ بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں تمام باتوں کو ذکر کیا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن مجید میں کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے، اللہ نے ہر چیز قرآن میں رکھی ہے۔ آپ کا فلسفہ قرآن میں ہے، منطق قرآن میں ہے، قرآن مجید میں اللہ نے سائنس کا تذکرہ کیا ہے، یہ جغرافیائی نظام قرآن مجید کا ہے، اور یہ کتنی ساری لغات کو اللہ نے قرآن میں جمع کیا ہے، اور زندگی کے ہر معاملے کو اللہ نے قرآن میں حل کیا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن میں کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو قرآن میں شامل کر کے قرآن مجید کو زندگی کی تمام چیزوں کا مجموعہ بنا لیا ہے۔ پھر جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے، ہم علوم اور معارف اور گہرائیوں کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لہذا اپنے اوقات نکالیے، میں جانتا ہوں بہت سے لوگ مصروف ہیں، کاروباری مصروفیات بھی ہوتی ہیں، گھریلو مصروفیات بھی ہوتی ہیں، خاندانی کچھ مصروفیات بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ ضرور اپنا وقت نکالیے گا۔ میں بھی قرآن سے جڑا ہوا ایک آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی موقع دیا اس کو پڑھنے کا، اس کو پڑھانے کا، اس کے اوپر لکھنے کا۔ اللہ کی قسم ہے، جو اللہ فوائد قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کے بعد آپ کو دیتا ہے، دنیا کے کسی کام میں اللہ وہ آپ کو عزت، اور اللہ رب العالمین آپ کو وہ برکتیں اور وہ رحمتیں کبھی بھی آپ کو نہیں دے سکتا جو چیزیں آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ملتی ہیں۔ بڑا اچھا موقع ہے قرآن کو سمجھنے کا اور اس کی تفسیر کو حاصل کرنے کا۔ ہمارے بڑے ہی قابل احترام اور لائق تکریم محترم اشفاق الرحمان صاحب، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا بھی، اور ان کی مکمل جو ٹیم ہے ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ رب العالمین کے ہاں دعا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید کے
ساتھ لوگوں کو جوڑنے کا جو سلسلہ ہے، قرآن کو پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا اور اس کو سمجھانے کا جو سلسلہ ہے، اللہ رب العالمین آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اور یہ قرآن مجید ایسا آپ کا ان کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہو، اور یہ قرآن مجید کے ساتھ وابستگی ایسی ہو کہ یہ قرآن مجید آپ کو قادہ الی الجنہ، آپ کی رہنمائی جنت کی طرف کر دے۔ اور میں جتنے بھی یہاں پہ احباب موجود ہیں، دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اے اللہ، اللہم جعل القرآن ربیع قلوبنا، یہ قرآن مجید ہماری دلوں کا، اس قرآن مجید کو بہار بنا دے، ہمارے سینوں کی اس قرآن مجید کو شفا بنا دے، ہماری جو غمیاں ہیں ان کو ختم کرنے کا یہ قرآن مجید ذریعہ بنا دے۔ اور اللہ ہمیں کبھی بھی ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کے بارے میں کل قیامت کے دن قرآن کہے گا قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ کل قیامت کے دن قرآن بھی اللہ سے شکایت کرے۔ وہ نبی جو نبی باعث رحمت ہیں، جو کافروں کے لیے بھی بد دعا کرتے تو ایک دفعہ رک جاتے، اور ایک وقت کے بعد جا کے کافروں کے لیے بد دعا کرتے، جو انسانوں کے لیے بھی شفیق تھے، جانوروں کے لیے بھی شفیق تھے، لیکن قرآن کو چھوڑنے والے کی وہ اللہ کے ہاں شکایت کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑا ہوا بنا دیا، سمجھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، زندگی میں کبھی اس کو جگہ ہی نہیں دی۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی بھی شامل نہ کرنا، جب تک زندہ رہیں اللہ قرآن مجید کے ساتھ میرا ہمیشہ آپ کا تعلق رہے، اور جب اس دنیا سے جائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہاتھ میں قرآن مجید کا مصحف ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ ہم اس مبارک مجلس میں اور اس بابرکت مجلس میں اللہ تیرے سے دعا کرتے ہیں کہ جب اس دنیا سے جائیں زبان پر کلمات طیبہ یا اپنے قرآن مجید کے ورد کو جاری فرمانا، جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہوگا۔ میں اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں آپ تمام بھائیوں کے سامنے، جو یہ جس مقصد کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا اور آپ تمام بھائیوں کو زحمت دی، وہ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑیے، اور یہ جو مجلس ہے اور یہ پلیٹ فارم جو ہے، حبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ حبل اللہ جو اکیڈمی ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیے۔ اور میں اللہ کی توفیق سے گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اگر آپ اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، سچی نیتوں کے ساتھ اگر آپ اپنے آپ کو اس اکیڈمی کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ اپنے آپ کو آپ نے قرآن مجید کے ساتھ جوڑ لیا، کیونکہ ان کی جو دعوت ہے وہ قرآن کی دعوت ہے، ان کی دعوت اللہ کے پیغام کا ابلاغ ہے، لہذا یہ ڈائریکٹ قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا کسی قسم کا گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔ جزاک اللہ خیرن شیخ صاحب، آپ کی رہنمائی اور آپ کی باتیں اور آپ کی تعلیمات یقیناً اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک پہلو وہ قابل ستائش ہے۔ ہر چیز اس کی جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے انشاءاللہ۔ بہت ساری باتیں جو اس میں آپ نے کی، یقیناً ہم لوگ جو ہیں وہ تو اس کے متلاشی ہیں، ہم تو ان کی کوشش میں ہیں، اور ہمارے پاس کوئی اتنا علم بھی نہیں یا کچھ ایسی نہیں، ہم ایک حقیر سی کوشش جو ہے اسی کو بس کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال سامعین جو ہیں وہ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں یا کوئی رائے دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن جو میں نے دو تین پوائنٹس، ویسے تو بہت بہت سارے پوائنٹس آپ کے باتوں سے بنتے ہیں، آپ کے پورا جو فرامین ہے، کہ ایک تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کے اوپر جب قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ لوگ جو کہ قرآن عربی جو ہے، عربی زبان کو، اس کی گہرائیوں تک، اس کی جڑوں تک اس کو پہچانتے تھے، اس کو جانتے تھے، وہ بھی اس کے اوپر بار بار غور و فکر کرتے تھے، وہ بھی اس کے اوپر مزید تحقیق کرتے تھے، مزید جستجو کرتے تھے، اور مزید اس میں فہم جو ہے اس کو واضح کرتے تھے۔ تو جب وہ
عربی کو سمجھنے والے جو ہیں وہ اس قدر اس کے اوپر محنت کرتے تھے، تو ہمیں کس قدر محنت کی ضرورت ہے۔ ایک تو پوائنٹ یہ میں نے نوٹ کیا۔ دوسرا، قرآن کو سمجھنے کی اور اس سمجھ کر پڑھنے کی کوشش جو ہے، اس کی امپورٹنس اور اہمیت جو ہے، جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ ایک عام مسلمان جب وہ نماز میں اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے تو رب تعالیٰ جو ہے اس کو جواب دیتے ہیں، تو اگر اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اپنے رب سے بات کیا کر رہا ہے تو جواب کو وہ کیسے سمجھے گا؟ تو اس کی میں ایک چھوٹی سی مطلب میرے ذہن میں مثال آئی کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بچہ ہے، اس کے سامنے آپ سونے کے سکے رکھ دیں، ایک عام بندے کے لیے وہ سونے کے سکے جو ہے وہ کس قدر اہمیت کے حامل ہوں گے، لیکن ایک بچہ جو ہے جس کو اس کی اہمیت اور افادیت کا ہی پتہ نہیں، اس کے ہاتھوں میں ہونے کے باوجود وہ اس کو مٹی میں ملا دے گا، اس کو کھو دے گا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں لے سکے گا۔ اسی طرح سے ایک عام مسلمان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کتاب اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ قرآن نازل کر کے بعد میں آنے والے جو مفسرین ہیں، انہوں نے کھول کھول کر اس کو بیان کر دیا، اور ہمارے ہاتھوں میں اب ہماری فنگر ٹپس کے اوپر سارا کچھ موجود ہے، مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر ہے، مختلف ذرائع سے ہے، آن لائن اویلیبل ہے، کتابوں کی شکل میں، پرنٹڈ فارمز میں، بے شمار ذرائع سے اویلیبل ہمارے فنگر ٹپس کے اوپر ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم اس قیمتی ترین چیز جو ہے اس کو اس بچے کی طرح سے کھیل کر اس کو ضائع کر دیں گے تو ہمارے لیے کیا حاصل ہوگا اس سے؟ اور تیسری بات جو ہے کہ یہ قرآن جو ہے، یہ قرآن نہ صرف ایک مسلمان کے لیے اس کی سفارش کا باعث ہوگا، سفارش کرے گا، بلکہ اس کی شکایت بھی کرے گا۔ تو یعنی کوئی اگر قرآن مجید کو نہیں پڑھتا، نہیں سمجھتا، پس پش ڈال دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں۔ قرآن جو ہے وہ اس کے بارے میں ضرور مطلب اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ شکایت کرے گا۔ تو یہ تین پوائنٹ جو ہے، یہ تین پوائنٹس میں نے اس میں سے نوٹ کیے، جو مجھے لگا کہ ایک اہم ترین نکات میں سے، ویسے تو ہر نکتہ جو ہے وہ اہم ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہے یہ سمجھنے کی ہمارے لیے کس قدر ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو نہ صرف سمجھیں وقتی طور پر بھی نہیں، جیسا کہ آج مجلس میں آپ نے تذکرہ کیا، اور ایک روحانی کیفیت طاری ہو گئی، اور 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں یا چند منٹس میں ہی وہ بس واش آؤٹ ہو گیا۔ اس طرح سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو بھی ہم سنیں اس کو ہم اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں جذب کریں، اور اس کا ریفلیکشن جو ہے وہ بھی ہم اپنی زندگیوں میں دوسروں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ اگر کوئی ساتھی جو ہے وہ سوال کرنا چاہے یا کوئی رائے دینا چاہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ جی فیصل بھائی، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاک اللہ خیر اس مجلس کا، اور میں نے چند نقطے جو ہیں وہ نوٹ کیے تھے جو بتانا میں لازم سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں سنن نبی داؤد 4753 حدیث کا ایک مفہوم بیان کروں گا کہ قبر میں جب انسان کے سے سوالات کیے جائیں گے تو 3 سوالات کے بعد چوتھا سوال بھی اسے کیا جائے گا کہ فرشتے کہیں گے کہ تمہیں یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ سمجھا۔ تو وہ انسان اسی صورت میں ہی اس 3 سوالات کے جوابات دے سکتا ہے کہ جب اس نے قرآن کو سمجھا ہوگا، اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہوگا، اور اس پر عمل پیرا ہوا ہوگا، اور اس نے وہ میسج اپنا آگے بھی پہنچایا ہوگا۔ تو میں یہ دوسرا یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم سب کو نیت کرنی چاہیے اس قرآن کے سفر میں جو ہمارا آج سے انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، کہ اپنی پوری نیت کریں کہ میں قرآن کو سمجھوں گا اور اللہ کی بات کو مانوں گا، کیونکہ ہر انسان اللہ کو مانتا ہے، ہر انسان، لیکن اللہ کی وہی مانتا ہے جو قرآن ہے۔ ایسے تو گھر میں اگر میاں بیوی ہیں تو اگر بیوی ہے میاں کو مانتی ہے، لیکن اگر بیوی میاں کی نہیں مانے گی تو گھر کا سسٹم نہیں چل سکے گا۔ ایسے ہی مرد اگر اپنی بیوی کو مانتا ہے لیکن کی نہیں مانے گا تو لازمی بات ہے پھر ریلیشن میں اس طریقے کا تعلق قائم نہیں ہوگا جس طریقے کا تعلق ہونا چاہیے۔ تو میں آخری بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ
الحمدللہ انشاءاللہ ہمارا قرآن کا ترجمہ تفسیر شروع ہونے والا ہے اتوار سے، تو آپ روز اگر آپ بہن ہیں تو آپ اپنے میاں کے ساتھ میں جو آج ہم نے صبح پڑھا ہوگا وہ ان آیات کا ترجمہ تفسیر اپنے میاں کے ساتھ ڈسکس کریں۔ اگر میاں ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ ڈسکس کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو بچے دیے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ جس عمر میں بھی ہیں اس طریقے سے ڈسکس کریں کہ تاکہ آپ کا بھی علم مضبوط ہو، بچوں میں بھی تھوڑا تھوڑا جذبہ پیدا ہو سمجھنے کا، اللہ کی بات کو جاننے کا، تاکہ ایک گھر کا سسٹم اس طریقے سے چلے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی آیات کو بیان کرنا، اللہ کی آیات کو سمجھنا، اور سارا دن ہماری اس طریقے کار میں چلے۔ اللہ کی آیات میں اتنی برکت ہے کہ آپ کی زندگیوں میں برکت آنے لگے گی، آپ کے گھر کے معاملات ٹھیک ہونے لگیں گے، آپ کے روزی رزق میں برکتیں آئیں گی، ایسی ایسی جگہوں سے آپ کا کام آسان ہو جائے گا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے آپ پر، یہ اللہ کا کرم ہے آپ پر خاص کہ اللہ نے آپ کو اس مجلس میں بٹھایا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو دیکھیں کہاں پر میں ہوں، اپنے قرآن کے ساتھ ریلیشن قائم کریں جو آپ کو کامیابی دنیا میں بھی دے گی، اور آخرت میں جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تب وہ آپ کا کام آئے گا۔ تو یہ میری ایک چھوٹی سے کچھ نکات تھے جو میں ضرور ڈسکس کرنا چاہتا تھا آپ سب سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس محنت کو، اس کوشش کو قبول فرمائے، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی دے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقیناً آپ کی جو باتیں ہیں، آپ کے جو خیالات ہیں وہ پریکٹیکیبل بھی ہیں اور بہت اہم بھی ہیں۔ تو بہرحال جزاک اللہ خیر۔ شیخ صاحب تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کا اس کے بعد بھی کچھ درس و تدریس کا سلسلہ تھا، تو وہ تو مجلس سے رخصت ہو گئے۔ بہرحال اگر کوئی اور اپنی رائے جو ہے وہ اس میں شامل کرنا چاہے، یا کچھ تاثرات ہیں یا کچھ فیڈ بیک ہیں، تو آپ ضرور ہمارے سامنے ذکر کریں اس کا۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے نئے ساتھی جو ہیں وہ اس مجلس میں شامل ہیں، تو بس ایک دو پوائنٹ جو ہے وہ مزید واضح کرتے چلیں کہ یہ کیونکہ آن لائن زوم کے اوپر ہی سارا یہ سلسلہ چلے گا، تو اس میں ہماری بہنیں اور بچے جو ہیں وہ بھی، اور ہمارے بھائی اور ساتھی جو ہے یعنی مرد و خواتین اور بچے جو ہیں، ایک پورا فیملی پروگرام ہے جس میں ہر عمر کے اور ہر طبقے کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ ایک موقع ہے سب کے لیے، برابری کا موقع ہے۔ اور دوسرا، اس مجلس میں کسی طرح سے بھی آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو بھی یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ ضرور آپ اس میں شامل بھی ہوں، کس بھی انداز سے آپ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو جی اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو۔ جی چلیں ٹھیک ہے پھر، میرا حال وقت بھی کافی ہو رہا ہے، اور آج کا دن جو ہے وہ بھی ایک مصروف دن ہوگا ہمارے لیے، تو سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ اتوار سے ہم اپنے مجلس کا باقاعدہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں، اور صبح تقریباً وہی قطر کے 4 سوا 4 بجے کے درمیان ہم اس کو روزانہ شروع کریں گے، اور 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹے سے کم وقت میں اس کو روزانہ مکمل ہم کریں گے۔ تو ہماری اس سفر میں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ آپ کا تعلق یقیناً دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی یہ ایک پختہ ہمارا رابطہ جو ہے یا تعلق جو ہے وہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں کرے ہمارے لیے، اور ہمارے جتنے ممبرز ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا ہمیں ناصر ہو۔ ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص رہنمائی اور مدد عطا فرمائے۔ جو ہمارے پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے دور فرمائے۔ جو آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں پر پورا اترتے ہوئے اللہ کے راستے پر سیدھا رکھتے ہوئے اپنے آپ کو چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ضابط کے مسائل، کاروبار کے مسائل، فیملیز کے مسائل، صحت کے مسائل، دوسرے تیسرے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد ہمیں عطا فرمائے۔
ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیزہ اور اقارب، سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ وہ واٹس اپ گروپ جو ہے حبل اللہ کا، اس کو آپ ضرور جوائن کریں، کیونکہ اس میں جو بھی اس کی اپڈیٹس وغیرہ ہیں وہ آتی رہتی ہیں، تو اور وہی جو ہے اسی میں، اس کے علاوہ مزید جو ہے وہ ہم زیادہ تر اس کو نہیں پھیلاتے، تو اپنے جو فیملی ممبرز ہیں یا دوسرے دیگر چاہنے والے جو ہیں ان کو ضرور اپنے ساتھ شامل کریں، انوائٹ کریں، اور اس مجلس کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔